أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھنے سے حضرات. اللهم صل على سيدنا محمد افضل صلوات بعدد معلومات وبارک وسلم. سب سے پہلے یہ بندہ عزیز تہ دل سے صمیم قلب کے ساتھ سب مبارکباد دیتا ہے قاری صاحب کو، ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا. ان کے والدین کو مبارک، عزیز اقارب رشتہ داروں کو مبارک، معاونین کو مبارک. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے لا ریب کلام کی لاج رکھنے کی، قدر کرنے کی دامِ زندگی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی بہت سی خصوصیات ہیں، چند منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی خصوصیت یہ ہے یہ کلام اللہ ہے. دوسری خصوصیت یہ کلام محفوظ ہے. تیسری خصوصیت یہ کلام مطلوع ہے. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کلام مبارک ہے. پہلی خصوصیت یہ اللہ کا کلام ہے. تورات کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں. انجیل کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں. زبور کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں. لیکن قرآن پاک جو ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. کتاب تو اس لیے لکھی ہوئی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور کلام اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے الحم سے لے کر بالناس تک اس کی خود تلاوت فرمائی ہے. قرآن کا سب سے پہلا قاری، پہلا حافظ، قرآن کی سب سے پہلی تلاوت کرنے والا خود رب العالمین ہے، منزل قرآن ہے. روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، فرشتے حیران ہو کر کہنے لگے: طوبیٰ لألسنۃ تتلوہا، وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی جو اس کو پڑھیں گی. طوبیٰ لأفئدۃ تعیہا، وہ دل کتنے مبارک ہوں گے جو اسے یاد کریں گے. وہ دل کتنے مبارک ہوں گے جو اسے یاد کریں گے. اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے طبقوں میں سے سب سے افضل طبقہ، سب سے اعلیٰ گروہ، سب سے اعلیٰ جماعت، افضل جماعت وہ لوگ ہیں جو قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، قرآن کو اٹھانے والے ہیں۔ ہم قرآن کے حافظ کو، قرآن کے یاد کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں، آسمانوں میں قرآن کے یاد کرنے والے کو حامل کہتے ہیں۔ کیا؟ حامل قرآن، قرآن کو سینے میں اٹھانے والا۔ جاگ رہا ہے قرآن ساتھ، سو رہا ہے قرآن ساتھ، سفر میں ہے قرآن ساتھ، حضر میں ہے قرآن ساتھ، جہاں بھی ہے قرآن ساتھ، زندہ ہے قرآن ساتھ، جب مر جائے گا تب بھی قرآن ساتھ ہوگا۔ جب حافظ قرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، یاد رکھا، قرآن پہ عمل کیا، قاری طاہر رحیمی رحمہ اللہ نے فضائل حفاظ قرآن یا تذکرہ حفاظ قرآن میں بہت پر بڑی ذخیم کتاب لکھی ہے، بحوالہ لکھا ہے۔ جب قاری صاحب، حافظ صاحب فوت ہوتے ہیں، لوگ اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، قرآن ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں، بڑا ہی باوفا ساتھی ہے، قرآن ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن یہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے، کفن دینے لگتے ہیں تو کفن کے نیچے نیچے قرآن اس کے سینے کے ساتھ جب اس کی لاش کو، میت کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو زمین خیال کرنا تیرے اندر میرے قرآن کا حامل آ رہا ہے، میرے قرآن کا حافظ آ رہا ہے، لا تأکلی لحمہ ولا تشربی دمہ، اس کے گوشت کو نہیں کھانا، اس کے خون کو نہیں چوسنا۔ شہیدوں والا مقام، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے گوشت کو نہیں کھانا، اس کے خون کو نہیں چوسنا، پتہ زمین کا جواب دیتی ہے۔ یہ آپ بڑی عجیب اور نادر روایت پیش کر رہا ہوں۔ زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، ربا میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام اس کے اندر موجود ہے۔ حافظ صاحب پہنچ گئے، قاری صاحب پہنچ گئے، ہر ایک نے جانا ہے اس اکیلے گھر۔ منکر نکیر بھی آ گئے، قرآن بھی پہنچ گیا۔ سب ڈگریاں یہی رہ جائیں گی، کچھ مال بھی یہی رہ جائے گا، اولاد بھی یہی رہ جائے گی، عزیز و اقارب بھی یہی رہ جائیں گے، لیکن قرآن وہاں بھی پہنچے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے اس میں شک نہ کرنا۔ منکر نکیر آ گئے، قرآن بڑی اچھی شکل میں پہنچ گیا۔ منکر نکیر کہتے الیکا الیکا، ایک طرف ہٹ، ایک طرف ہٹ، ہم نے حساب لینا ہے، ہم نے کوئی سوالات کرنے ہیں، جوابات لینے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں جو کچھ تم نے کرنا ہے کرو، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بتاؤ جس کا یہ حال ہو اس کے لیے ان سوالات کا جواب بڑا کیا مشکل ہے۔ سوالات ہو گئے، جوابات ہو گئے، منکر نکیر چلے گئے۔ قاری صاحب، حافظ صاحب، حامل قرآن، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا خوش نصیب اس کی طرف متوجہ ہو کے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہی قرآن تو ہوں جس کو رات کو اٹھ کے پڑھتا تھا اور دن میں عمل کرتا تھا۔ اس اشارہ مل گیا جس کے دل میں قرآن پاک محفوظ ہے وہ رات کو سویا نہ رہے، تہجد میں اٹھے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرے۔ اللہ کے کوئی فرشتے ہیں
قرآن پڑھ نہیں سکتے لیکن ان کو شوق ہوتا ہے کوئی قرآن کا قاری مل جائے، قرآن کا پڑھنے والا مل جائے، ہم اس کی لذت حاصل کریں۔ ہمارا تہجد کے وقت جب قرآن کا حافظ یا وہ ناظر خواہ جس کو قرآن کی چند صورتیں یاد ہیں، ہمارا قرآن جب پڑھتا ہے اس کو چاہیے کچھ بلند آواز کے ساتھ پڑھے، وہ پڑھتا جاتا ہے، فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا دیتا ہے، جو حرف اس کے منہ سے نکلتا جاتا ہے فرشتہ اسے چوستا جاتا ہے۔ سوالات کے جوابات ہو گئے، قرآن اڑ کے فوراً اللہ تعالیٰ کی دربار میں، قرآن منزل قرآن کی دربار میں پہنچ کر کہتا ہے ربا قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں، حامل قرآن آئے ہوئے ہیں، ربا اس کے بستر کا انتظام کیجئے، چادر کا انتظام کیجئے، روشنی کا انتظام کیجئے، یا اللہ خوشبو کا بھی انتظام کیجئے۔ چار چیزوں کا سوال کرتا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ چار چیزوں کو پہنچانے کے لیے 4000 فرشتے بھیجتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کوئی بھاری چیز ہے؟ فرشتوں میں تو بڑی طاقت ہے، یہ چار چیزیں اٹھانا کیا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عالم برزخ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ قرآن کا قاری جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہمارا آج اس کا شان دیکھو کہ اس کا بستر پہنچانے کے لیے، خوشبو پہنچانے کے لیے 4000 فرشتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھا فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لألسنۃ تتلوہا طوبیٰ لأفئدۃ تعیہا، وہ دل کتنے مبارک ہیں جو قرآن کو یاد کریں گے۔ ماشاءاللہ یہ بچے سب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا۔ تو پہلی قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے یہ کلام مطلوب ہے، اس کی تلاوت بہت کی گئی۔ عالم ارواح میں قرآن کی تلاوت، عالم دنیا میں قرآن کی تلاوت، عالم برزخ میں قرآن کی تلاوت، عالم حشر میں قرآن کی تلاوت، حتیٰ کہ جنت میں بھی قرآن کی تلاوت۔ جس کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ذوق سے کہہ ایک بزرگ تھے صاحب کشف۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کرامات کے بھی قائل، معجزات کے بھی قائل، کشف کے بھی قائل۔ کشف یہ ہے کہ قبر پہ جب کھڑا ہو چیزیں کھل جاتی ہیں، سامنے ہو جاتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ دیکھا وہ مردہ جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے قبر پر، دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یہ پوچھتا یہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کیسے؟ میں قرآن کا حافظ تھا، میں فوت ہو گیا، اللہ کی دربار میں حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او بندہ تو نے قبر میں لمبا عرصہ رہنا ہے، فارغ وقت گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اپنے لیے کوئی مشورہ کوئی کام تجویز کر لے۔ میں قرآن کا حافظ تھا، مجھے قرآن یاد تھا، اللہ کرے قرآن یاد ہو جائے۔ رسانی حافظ دن کو تھوڑا تھوڑا یاد کیا اور رات کو سنانا شروع کیا۔ پیچھے لطفہ دینے والا بھی ساتھ ہوتا ہے،
نہیں قرآن ہر وقت یاد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ میرے والد صاحب قرآن کی حافظ سے بڑے پکے، کاشتکاری کرتے تھے، وہ گھا پہ نہ دول قرآن پڑھ دیا، مشین چلاوے نہ دوالی قرآن پڑھ دیا، حال وہاں میں نہ دوالی قرآن پڑھ دیا۔ وہ دنیا کے بھائی ہر حال میں قرآن کی تلاوت، ہمیں گود میں جب اٹھاتے تھے اس وقت بھی قرآن پڑھتے تھے۔ یہ ان کی برکات ان اولاد میں منتقل ہوئی۔ میں قرآن کا حافظ تھا، مجھے قرآن یاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنے لیے کوئی کام، کوئی مشورہ، کوئی شعور تجویز کر لے۔ میں نے کہا ربا مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ۔ اس دن سے آج تک، اگلی بات نہ پوری توجہ سننا، 70,000 قرآن پڑھ چکا ہوں۔ ہم میں 1000 والا بھی کوئی نہیں ہوگا، 70,000 قرآن کی تلاوت کر چکا ہوں۔ پھر کہنے لگا اچھا ایک کام کر، ایک میرے سودا لگا، ایک سودا لایا، کیا ایک سبحان اللہ دیتا کہ 70,000 قرآن کی، ایک سبحان اللہ دے دے 70,000 قرآن دے دے۔ ہم جیسا ہوتا، ہم جیسا صحابہ چار چھلانگے لگاتا، کہتے بابا بڑا سستا سودا ہے، ایک سبحان اللہ کے بدلے 70,000 قرآن۔ ہم لوگ جس طرح دنیا میں حریص ہیں، اللہ والے آخرت پہ حریص ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیوں کا جواب بعد میں، پہلے سودا لگا۔ اس نے کہا نہیں، جب تک بتائے گا نہیں اس وقت تک سودا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا بات یہ ہے میں نے 70,000 قرآن پڑھے ہیں، قبر میں پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، یہ صرف لذت کے لیے، حلاوت کے لیے، مٹھاس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور تم ایک دفعہ جو سبحان اللہ کہتے ہو، زمین سے لے کر آسمان تک، میں ربانی صاحب کے لیے بدال صاحب بنا رہا ہوں، ان کو یہ کہنا نہیں پڑے گا سبحان اللہ کہو، تم خود کہو گے۔ ایک دفعہ تم سبحان اللہ کہتے ہو، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے یہ ثواب سے پر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین سے لے کر آسمان تک 100 پر پڑھا ساڈو بھریے سے 1000 کوئی بھی نہیں۔ اچھا یہ فضا یہ ثواب سے پر ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ انسان جب کہتا ہے آدھا میزان بھر جاتا ہے، جب الحمدللہ کہتا ہے ہمیں میزان پورا بھر جاتا ہے۔ اللہ نے اعمال تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے جو میزان بنایا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک پلے میں 7 آسمان 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو ایسے محسوس ہوگا جیسے بڑے میدان میں ایک چھلکا پڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ پر ہوتا ہے، یہ کلمات اللہ کو اتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ سے پر ہوتا ہے، الحمدللہ سے پر ہوتا ہے۔